آج ہماری مسیحی برادری پورے جوش و خروش سے ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو ایسٹر کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اور ایسٹر جو ہے وہ خوشیوں کا، محبت کا اور ہم آہنگی کا تہوار ہے، اور اس تہوار کے اندر پوری جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی ان خوشیوں میں شریک ہے۔ اور چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے خاص طور پر میں تمام اپنی مسیحی برادری کو جو ایسٹر کی بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اس ایک خوشخبری کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسی خبریں بھی ہیں، اس ایک خوشخبری کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جو یقیناً پاکستان کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے، پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ تشویش کا باعث بھی ہے۔ اور کل آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں کھیل داس صاحب، ان کے اوپر سندھ میں جو ہے وہ ایک پورا پلان کر کے ایک حملہ کیا گیا۔ الحمدللہ وہ محفوظ رہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ان کے کچھ ساتھیوں کو نقصان ہوا ہے، کچھ چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اور میں یہ ریکویسٹ کروں گی سندھ حکومت سے کہ وہ ان ملزمان کی طور پر گرفتاری یقینی بنائے۔ لیکن ایک بات کی تکلیف ضرور ہوئی کہ میں نے سندھ حکومت یا ان کے کسی شخص کی طرف سے اس کے اوپر کوئی مذمت نہیں دیکھی، اور نہ میں نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ کسی نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہو۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک کنسرن کا باعث ہے۔ سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، کسی کے اوپر وہ کرنا، یہ یقیناً ناقابل برداشت ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت سوسائٹی کے اندر شاید میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی دہشت گرد ہوں یا شدت پسند گروہ ہوں، وہ اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں کر رہے ہیں، اور کچھ دن سے جو ہے وہ فلسطین اور غزہ سے یکجہتی کے نام کے اوپر لوگوں کے کاروبار کو اور املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس کے اوپر میں آپ سے کچھ گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں۔ ان جو فوڈ چینز ہیں جن کے اوپر پنجاب میں بھی کہاں کہاں حملے ہوئے، اور اس کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن یہ پہلے بتانے کی ضرورت ہے کہ ان فوڈ چینز میں 25,000 پاکستانی، کون 25,000 پاکستانی، کوئی یہودی کام نہیں کرتا، اس میں یہاں پر پاکستانی کام کرتے ہیں۔ اور جہاں جہاں ان فوڈ چینز کو نشانہ بنایا گیا وہاں پر پاکستانی شہریوں کو نقصان ہوا ہے، زخمی بھی پاکستانی شہری ہوئے ہیں اور ہلاک بھی جو ہے وہ پاکستانی شہری ہوا ہے۔ اور یہ غزہ کے نام پر، فلسطین کے نام پر یہ جس قسم کی آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ یقیناً نہ پاکستانی ہے، نہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کا امن اچھا نہیں لگتا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی ترقی اچھی نہیں لگتی، اور یہ کوئی بیرونی ہاتھ بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ اور اس میں اب یہ فلسطین اور غزہ کے نام کے اوپر، فلسطینی اور غزہ کے ہمارے بہن بھائی تو مظلوم وہ لوگ ہیں جو شہادتیں بھی دے رہے ہیں، جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، وہ تو کسی کو مارنے کی بات نہیں کرتے، وہ تو کسی کو جو ہے وہ کسی کے، انہوں نے تو بندوقیں نہیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ میرا مذہب اسلام جو ہے وہ محبت اور آتشی کا مذہب ہے۔ اسلام تو غیر مسلموں کی بھی زندگی کی، جان مال کی تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے، اور یہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غزہ کے نام پہ جو ہے وہ مارنے کی کوشش کرے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کے اوپر یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ فوڈ چینز جو ہے یہ فرینچائزز ہوتے ہیں جو پاکستانی لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں، پاکستانی لوگ اس میں کام کرتے ہیں اور اپنے گھر کا روزگار کماتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 25,000 پاکستانی یہاں کام کرتے ہیں، اگر یہ بے روزگار ہو جائے تو اس سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ یا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے غزہ کے جو لوگ ہیں کیا ان کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے غزہ کے جو مظلوم لوگ ہیں کیا ان کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں،
نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے تشخص کو، نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ بات ونس فار آل بڑی